قیام یا عبادت کس انداز میں ہونی چاہیے؟ ہمیں جوش آتا ہے، ایک دن جوش آتا ہے، ایک دن ہی کھڑے ہو کر 50-100 نفل پڑھ لیے اور پھر سارا سال فرض بھی گئے. یہی ہوتا ہے نا. جوش آیا ہے، 2 روزے رکھ لیے ہیں، 3 رکھ لیے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کے روزے بھی گئے. یہ عبادت کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. آپ نے فرمایا سب سے بہتر عبادت کیا ہے؟ وہ سب سے بہتر عبادت ہے جو حضور قلب سے ہو، تھوڑی ہو اور دائمی ہو. سب سے اچھا عمل وہ ہے جو دائمی ہو. اگر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، ایک رات میں 100 پڑھ لیتے ہیں اور باقی سارا سال فارغ رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ صرف 2 نفل پڑھیں، صرف 2 پڑھیں اور لگاتار پڑھتے رہیں. روزے رکھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، فرض ہیں وہ. اگر روزہ رکھنا ہے تو 1 روزہ رکھ لیں ہفتے میں، لیکن اس پر مداومت کریں، ہمیشگی کریں، لگاتار کریں. سب سے بہتر عمل وہی ہے جس پر تسلسل ہو، جو لگاتار عمل ہو، وہ بہتر ہوتا ہے. ایک دن نماز پڑھ لی اور باقی چھٹی ہو گئی، نہ. نماز پڑھیں، راتوں کو قیام کریں، ایک دن قیام نہیں، روزانہ قیام کریں، عادت بنائیں، عبادت کریں، اس انداز میں عبادت کریں. اور پھر کثرت کی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے پڑھیں، آپ نے رات کے اندر 12 نوافل سے زیادہ نفل نہیں پڑھے. جو بہت زیادہ پڑھے ہیں 12 پڑھے ہیں آپ نے. ہم 100 پڑھ دیتے ہیں نا. آپ نے یہ فرمایا ہے، اپنے عمل سے فرمایا ہے کہ بات کوانٹٹی کی نہیں ہے، بات تعداد کی نہیں ہے، بات ہے کوالٹی کی. کہ تمہارے اعمال کے اندر کتنی کوالٹی ہے، کتنی رقت ہے، کتنی حضوری کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، کتنا اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہو. تمہاری حضوری کس انداز میں ہوتی ہے. اگر 1-2 نفل ادا کیے ہیں وہ ان 1000 نفلوں سے بہتر ہیں جو حضوری میں ادا ہوئے ہیں. جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو پھر ساری دنیا کو بھول جائیں. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی میرا صحابی 1 کھجور یا آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے اور میری امت کا دوسرا فرد جو صحابیت کے درجے میں نہیں ہے وہ اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے، تو دونوں کا عمل برابر نہیں ہے. دونوں کا عمل برابر نہیں ہے. میرے صحابی کا جو مقام ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ بہت اوپر کے درجے کا عمل ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ جو اخلاص اس صحابی کے اندر آ سکتا ہے وہ کسی اور فرد کے اندر نہیں آ سکتا. وہ اگر کھجور صدقہ کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہے. اور ہم اوت پہاڑ جتنا سونا بھی کریں لیکن ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. جب ہم صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ افراد جو کہتے ہیں کہ بعض اوقات امتی کے اعمال نبی سے بڑھ جاتے ہیں، کیسے بے وقوف لوگ ہیں. بعض اوقات امتی کے اعمال جو ہوتے ہیں، امتی کی نمازیں نبی کی نمازوں سے بڑھ جاتی ہیں. تو ساری عمر نماز پڑھتا رہے نا تو نبی کے ایک سجدے کے مطابق نہیں پہنچ سکتا. تو چاہے جا کے نمازوں سے آگے بڑھ جائے، عبادت سے آگے بڑھ جائے. جو بھی ہماری عبادت ہو اس کے اندر تسلسل ہو، لگاتار عمل کریں. جب لگاتار عمل کریں گے، تسلسل کے ساتھ عمل کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے. اور پھر حضرت امام سرخسی صاحب مبسوط جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے دوران سب سے اچھا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو انسان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل قبول ہے، وہ قیام ہے. وہ انسان قیام کرے. حضرت
امام سرخسی کا یہ قول ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جو عمل ہے، جو رکن ہے، وہ قیام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ماہ مبارک شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. پھر آگے رمضان آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے. ہم کوشش کریں، ارادہ کریں، نیت کریں، اخلاص کے ساتھ نیت کریں کہ آج سے اللہ رب العزت کی عبادت شروع کر دیں. راتوں کو قیام کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے، دنیا کے معمولات کو چھوڑ کر، کبھی اس کے لیے بھی جس نے ہمیں بنایا ہے. وہ بھی تو آخر پوچھے گا نا، جان میں نے دی ہے، زندگی میں نے دی ہے، آنکھیں میں نے دی ہیں، دولت میں نے دی ہے، سانس لینا میں نے سکھایا ہے تجھے، زندگی تجھے میں نے دی ہے، مال و دولت میں نے دیا ہے، اور پھر مجھ سے ہی دور بھاگتا رہا ہے. اور وہ سوال کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ سوال کر رہا ہے انسانوں سے، کس چیز نے تمہیں بھٹکا دیا ہے، کون سی شے ہے جو تمہیں مجھ سے باوجود کبھی نماز نہیں چھوڑی. اور ہم جنہیں قرب حاصل ہی نہیں ہے اور پھر ہم نماز کے قریب بھی نہیں جاتے. ہم کوشش کریں اپنے مسجدوں کو آباد کریں. آج ہمارا شکوہ ہے، ہمارا گلہ ہے، ہر بندے اس بات میں پریشان ہے کہ گھر آباد نہیں ہے، گھروں کے اندر رونق نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، پیسے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، برکت نہیں رہی. ایک علاج پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر آباد ہوں، برکت ہو، رونق ہو، تو آؤ ہم سب مل کر اللہ کے گھر آباد کریں. نمازیں اللہ کے گھر میں ادا کریں. جب ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو بھی آباد کر دے گا. اللہ رب العزت ان بار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا